الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام سورہ فرقان کی 45 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور سورہ فرقان مکی مزاج رکھتی ہے۔ توحید و رسالت اور آخرت کے یقین دہانی اس سورت کے بڑے موضوعات ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ کے مرکزی تینوں موضوعات ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے حبیب کریم کی شکل میں انسانیت کے اوپر احسان۔ یہ دو میجر آج کے موضوعات ہیں، اور حضرت انسان کو عقلی لحاظ سے اللہ کی قدرت اور اس کے رسول کے احسانات کو باور کرنے کے لیے اس کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سائنٹیفکلی آج کی آیات مبارکہ بھی جو ہے وہ بڑی اشارہ کرنے والی ہیں، اور ظاہری اور مادی اور باطنی حوالے سے جو رحمتیں ہیں اللہ کی اور اس کے حبیب کریم کی جو رحمتیں ہیں ان کی طرف بڑے کمال انداز میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی آج کی آیات مبارکہ میں ظاہری تشریح بھی کمال ہے، اور اس کی جو باطنی تشریح ہے، روحانی تشریح ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے لیے سب سے پہلی ایک مثال دی ہے۔ میں پہلے اردو میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارا دن کا سایہ تمہارے جسموں کا، تمہارے درختوں کا، یہ سورج کے چڑھنے کے ساتھ لمبا ہوتا جاتا ہے، اور جوں ہی سورج بالکل عین بلندی پہ آتا ہے تو اس وقت تمہارا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج ڈھلتا ہے تو تمہارا سایہ سمت مخالف میں لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر اس سائے کی طرف ہی غور کرو تو تمہیں ایک سبق مل جائے گا کہ جیسے تمہارا سایہ بڑھنا شروع ہوا اور ختم ہو گیا، ایک ہی دن میں تمہیں سبق مل گیا کہ یہ تمہاری زندگی بھی آخر ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ سایہ ہر انسان غریب و امیر کے لیے دیکھنا آسان تھا کہ اللہ نے جو ہمیں سایہ دیا، سردی گرمی میں، دھوپ چھاؤں میں، بارش میں ہمیں بچایا چیزوں سے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سایہ فانی ہے، تو حضرت انسان جس کا سایہ ہے وہ بھی فانی ہے، اور وہ کون ہے؟ انسان خود ہے، یعنی انسان کو آخرت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورت ہے مکی، اور جن کی طرف نازل ہوئی وہ مکے والے ہیں، اور بظاہر ان کا جو ہے فطرت ہے اور ان کی جو ذہنیت ہے وہ بڑی منکر قسم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سایہ لمبا ہو رہا ہے صبح سے دوپہر تک، یہ باطل کا سایہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ سایہ ایک مقام پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے باطل کا سایہ بڑھ رہا ہے، محبوب آپ فکر نہ کریں، یہ سایہ ایک وقت آئے گا باطل کا ختم ہو جائے گا، اور پھر حق کا جو سایہ ہے اور حق کی جو دھوپ ہے یہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی باطل آ رہا ہے، محبوب جب عروج آئے گا آپ کے مشن کو تو پھر یہ سایہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ زوال میں نماز کوئی بظاہر جائز نہیں ہے، لیکن جو ہی سایہ ڈھلتا ہے تو ایک نماز کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ ظہر، وہ اور ڈھلتا ہے تو عصر، وہ اور ڈھلتا ہے تو مغرب، وہ اور جب جاتا ہے اپنے خاص پیرائے میں تو عشاء۔ پتہ چلا باطل عروج پہ تھا، محبوب ایک وقت آئے گا کہ جو حق ہے وہ بھی اپنے کمال کو اللہ پہنچا دے گا۔ اس کی ایک اور تشریح یہ ہے کہ محبوب آپ نے سایہ دیکھا کہ کتنا لمبا ہو رہا ہے، یعنی اپنے حبیب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب ذرا اپنے سے پہلے اپنے بھائی کا زمانہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو محبوب تقریباً 571 سال ہو چکے اس توحید کے علم کو بلند ہوئے۔ تو محبوب یہ جو سایہ تھا، تاریکی تھی نبی کے نہ آنے کی وجہ سے، محبوب ہم نے یہ آپ کی شکل میں انسانوں کو دے دی ہے، اور آپ ان کو باور کروائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب ذرا ترجمے کی جانب غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ یہ علم تارا آ کا معنی کیا؟ لم تارا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا اے مخاطب تم نے نہیں دیکھا؟ تو پہلا مخاطب اس قرآن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو دعوت ہے، مجھے اور آپ کو دعوت ہے۔ علم تارا، اے مخاطب، اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی ربک، اپنے رب کی قدرت کی طرف، کیفا، ہاؤ، کیسے، مدہ، مدہ یہ مدوں کا معنی ہوتا ہے کھینچنا،
ایک قرآن میں مد ہوتی ہے، اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ کھینچا جاتا ہے، جیسے اولائک کا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مد ہے، مد کا معنی کھینچنا ہے۔ کیفا کیسے مدہ کھینچا پھیلایا الظلہ سائے کو، تو لغت کے علماء کہتے ہیں کہ سایہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظل ہوتا ہے اور ایک فے ہوتا ہے۔ تو جو صبح سے دوپہر تک پھیلتا ہے اس کو ظل کہتے ہیں، یہ انسان کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے، اس کی انجوائمنٹ کے حوالے سے زیادہ اہمیت ہے بنسبت فے کے۔ جب فے والا سایہ ہوتا ہے، سورج ادھر جاتا ہے، تو وہ سایہ تاریکی کا پیغام ہوتا ہے کہ اب رات آ رہی ہے، اس کو فے کہتے ہیں، اور پہلے سائے کو ذل کہتے ہیں۔ تو یہاں ذل کا لفظ ہے کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ رات کو ختم کر کے وہ کیسے دن کی سفید چادر اور اس کے بعد عروج اور جوبن چاشت سائے کو پھیلاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اگر وہ چاہتا تو لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اس سائے کو کیا کر دیتا؟ روک دیتا، سکون دے دیتا۔ تو محبوب انسانی زندگی کو بھی اللہ چاہتا تو لاکھوں سال ایک ایک انسان کی زندگی ہوتی، حضرت آدم سے لے کر آج تک کو مرا ہی نہ ہوتا۔ اللہ فرما رہے اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس کو ٹھہرا لیتا، لیکن محبوب اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ انسان کے مفاد میں نہیں تھا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا الشمس سورج کو علیہ اس پر دلیلا دلیل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ سائے اور سورج کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو سائے کے پیچھے کیا ہے؟ سورج ہے۔ دوسرا اس کی روحانی تعبیر یہ ہے کہ محبوب یہ جو کفر اور شرک کی تاریکی پھیل چکی ہے، اس کو اگر مٹنا ہے تو یہ نبوت کے ماہ تاباں سے اس کو مٹنا ہے۔ جو اپنے حبیب کا یہ سورج اور تمازتوں والا اور چاند کی چاندنی والی نبوت ہم نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، محبوب اس نے دلیل بننا ہے، اس نے پھر اس زوال کے سائے کو ختم کرنا ہے۔ تو گویا کہ انسانوں کو، اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ دعوت ہے۔ ثم قبضناہ پھر ہم سمیٹ جاتے ہیں الینا اپنی طرف قبضاً یسیرا آہستہ آہستہ اس سائے کو ہم اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ دونوں سائے مراد رکھیں، وہ دن کے درختوں کا، انسانوں کا، عمارتوں کا سایہ بھی قبضے میں جا رہا ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی کس کے قبضے میں جا رہا ہے؟ اللہ کے قبضے میں جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ انسان کی گریجویشن پہ ہے۔ انسانی زندگی میں اللہ نے جو گریجویشن رکھی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہونا رکھا ہے، ہر چیز انسانی زندگی میں گریجولی ہوتی ہے۔ اگر یہ گریجولی چیزیں نہ ہوتی، تدریجاً نہ ہوتی، انسان کی زندگی کا مزہ ہی نہیں تھا۔ مثال کے لیے کہ انسان جو ہے وہ عالم ارواح میں تھا، باپ کی پشت میں گیا، ماں کے رحم میں گیا، 9 مہینے کا پروسیجر پورا کیا، اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی، ولادت ہوئی، بچپنا، جوانی۔ اگر کہیں جاتے جاتے ہی جوان بیٹے مل جایا کرتے 25 سال کے، تو فطرتی طور پر ان کے ساتھ محبت نہ ہوتی۔ اللہ نے اس چیز کے اندر بھی کیا رکھی؟ گریجویشن، تدریج رکھی، آہستہ آہستہ۔ پھر دیکھیں ہم رات کو سوتے تو صبح اٹھتے تو فوراً ہی دن کے جیسے 11 بجے کا ماحول ہوتا ہے ایسے ہوتا، تو انسان اس صبح کے ماحول کو انجوائے نہ کر سکتا۔ اس کے لیے جو بہتری اللہ نے ماحول میں رکھی ہے وہ نہ ہوتی، تو دن رات میں، آنے جانے میں، جوانی بڑھاپے، ہر چیز میں اللہ نے جو ہے وہ تدریج رکھ دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي واو کا معنی واو اور ہوا وہی اللہ ہے، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لباسا لباس۔ لباس آپ نے دیکھا ہے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو رات جو ہے وہ بھی گویا کہ ایک چادر ہوتی ہے اور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو نفسیاتی مثال جو ہے وہ دی تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا واو کا معنی اور النوم نیند، سباتا اس کو باعث رحمت بنا دیا۔ دیکھیں نا، گاڑی بھی چل چل کے گرم ہو جاتی ہے، موٹریں چل کے جل جاتی ہیں، تو حضرت انسان بھی اگر اپنے 60 سالوں میں کبھی نیند نہ ہوتی، سوتا نہ، تو پھر اس کی زندگی میں چارم نہ ہوتا۔ انسان کتنا تھکا ہوتا ہے، وہ آدھے گھنٹے کی جب نیند کر لیتا ہے تو انسان بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی نعمت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے رات کو لباس بنایا، نیند کو باعث رحمت بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ واو کا معنی اور جعل بنایا النہارا دن کو نشورا طلب معاش کے لیے۔ نشر کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے کسی چیز کا چلا جانا، جیسے بک نشر ہوتی ہے، پبلش ہوتی ہے، تو سامنے آ جانا، یعنی دن کو سامنے رکھ دیا، ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی طلب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ یہ ہے فطرت انسانی۔ اب یہاں پر غور کریں، اگر جو بندہ رات کو نہیں سوتا وہ ساری رات نماز بھی پڑھتا رہے تو یہ ان نیچرل ہے۔
وہ ساری رات نوافل بھی پڑھتا رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا محبوب رات کو تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کریں۔ تو یہ دن اور رات کا جو تصور ہے یہ بالکل نیچرل ہے، اور یقین مانیں ہماری 50% انرجی اور الیکٹریسٹی اور دوسرے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر اپنے صرف سسٹم کو ہم دن اور رات کے ساتھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد دفاتر کا آغاز ہو، شام کو کوئی دیکھیں ایک ایک دکان پہ کھانے پینے والی جگہوں پہ سینکڑوں لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی کہ اللہ کی قدرت کو اگر ہم آج تو ویسے آ گئی سولر انرجی آ گئی بہت ساری چیزیں، لیکن نیچرلزم یہ ہے کہ اللہ نے جو دن رات جن مقاصد کے لیے بنائے ہیں اگر انہی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے بہت بڑے فوائد ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اس کی بھی دو تشریح ہیں، ظاہری بھی اور روحانی بھی۔ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بارش آنے لگتی ہے تو بارش سے پہلے قدرتی طور پر ایک ماحول بن جاتا ہے بارش کا۔ آج جدید دنیا میں بے شک جدید ذریعوں سے بھی بارش ہوتی رہے، کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بارش کرتا رہے، کوئی اور خاص انوائرمنٹ پیدا کر کے بے شک زلزلے لائے جائیں، بارشوں کا انتظام کر لیا جائے، جو قدرتی تسکین اللہ کے نظام میں بادل بننے میں اور بارش برسنے میں ہے وہ کسی نظام کے اندر نہیں ہو سکتی۔ احساس کریٹ نہیں ہو سکتے، احساس صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ احساس کو بھی تخلیق فرماتا ہے۔ انسان نے روبوٹ بنا لیا، اس کے اندر احساس تو نہیں ہے، احساس حضرت انسان کے اندر ہے۔ لہذا اللہ ایک قدرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے میں بارش کو لانے سے پہلے بادل لا کر ایک خاص ماحول بنا دیتا ہوں، اے کائنات والو ذرا یہ بھی دیکھو کہ میں نے تمہیں یہ جو رسالت کی بارش ہے اس کے لیے بھی تمہیں اپنے نبی کی نبوت کے جوبن سے پہلے میں نے تمہیں نبی کی رحمت للعالمین دے دی۔ ذرا اس رحمت للعالمین میں آؤ، یہ جو بہار آئی ہے، یہ جو نبوت کی بارش ہونے لگی ہے، اس میں نہا لو، اس میں اکتساب فیض کر لو۔ اس فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں اللہ بھی پھر اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو دنیا میں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اس کی بارشیں، اس کو تشریح دی گئی ہے ظاہری بارشوں کے ساتھ۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، واو کا معنی اور ہوا، وہ اللہ وہی ہے، الذی جو ارسلہ بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ ری ہوا کو کہتے ہیں، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرا خوشخبری سنانے کے لیے۔ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدے رحمت ہی، اپنی رحمت کی بارش سے پہلے۔ تو گویا کہ ہوائیں کس لیے آتی ہیں؟ خوشخبری بن کر اور ایک دائی بن کر کہ ہم تو آ گئی ہیں، اب ہمارے پیچھے کون آنے لگا ہے؟ بارش۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے یہ اللہ کے حصول اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں اور اللہ کی جو ول ہے، اللہ کی جو مرضی رضا ہے، اس کے لیے یہ بارشوں کی حیثیت رکھتی ہے اور بادلوں کی اور ہواؤں کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، واو کا معنی اور، انزلنا ہم اتارتے ہیں، من السماء آسمان سے، ماء پانی، طہورا پاک۔ پتہ چلا فقہی مسئلہ کہ بارش کا جو پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے، جو بارش برس رہی ہے وہ پاک پانی ہے، جب تک اس کے اندر کوئی غلاظت نہیں ملتی بارش کا پانی پاک پانی ہے۔ اور مختلف اوقات میں اس سے بزرگان دین نے مجرب نسخے بھی دیکھے کہ بارش کے پانی کے ساتھ اگر نہایا جائے اور مختلف اوقات میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے اندر بھی ایک اپنی شفا ہے۔ نازل کیوں کیا پاک پانی آسمان سے؟ لِنُحْيِيَ، تاکہ ہم زندہ کریں، بہی اس پانی سے، بلدہ میتا، بلدہ پنڈ دیہات کریا شہر سٹی کو بلدہ کہتے ہیں، میتا مردہ، یعنی غیر آباد جو بستی ہے اس کو ہم کیا کر دیں؟ زندہ کر دیں۔ یعنی ایک زمین ہے جو فصل نہیں اگا رہی، بارش آ جاتی ہے اس کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، وہ چیزوں کو اگانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے بارش اس لیے نازل کی۔ اس کو ذرا رسالت کی بارش کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کریم کی شکل میں بارش نازل فرمائی ہے، اس کی رحمت للعالمین کی، آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی، تو جس کے دل میں، مردہ دل میں آقا کریم کی محبت بس جاتی ہے تو بسنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ بلدہ میتا، وہ ایک غیر آباد شہر تھا، لیکن جب وہ محبت رسول کو درود پاک کی شکل میں، حضور کی سنتوں کی تابعداری کی شکل میں آباد کر لیتا ہے تو پھر وہ بلدہ میتا نہیں رہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیراب کر دیتا ہے۔
اس کے لیے ذکر فرمایا وَنُسْقِيَهُ، ہم ایک غیر آباد شہر کو پانی دے کر زندہ کر دیتے ہیں، وَنُسْقِيَهُ، اور پھر ہم یہ پلاتے ہیں یہ پانی کس کس کو، مما خلقنا، اپنی مخلوق میں سے بہت ساری چیزوں کو، انعاما، جانوروں کو بھی، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، الناسیہ ناس کی جمع ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، اپنی مخلوق میں سے کثیر و تعداد چیزوں کو ہم یہ پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو بھی، وَأَنَاسِيَّ، اور انسانوں کو بھی، کثیرہ، بہت سارے انسانوں کو۔ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ بھی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے۔ آپ حضور کے معجزات دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کے کان میں آ کر ایک اونٹنی شکایت کرتی ہے، شکایت کیا تھی کہ اس کا مالک اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے قرآن کی نص قطعی سے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ظاہر بارش، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے انسانوں حیوانوں کو، اور جو رحمت للعالمین کی نبوت کی بارش ہے یہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور حیوانوں کے لیے بھی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور پھر واو کا معنی اور، لقد، ویریلی، نو ڈاؤٹ، تحقیق، کوئی شک نہیں، صرفناہ، ہم بانٹتے رہتے ہیں، ہم پھیرتے رہتے ہیں، بینہم، لوگوں کے درمیان، اس بارش کو۔ دیکھیں کبھی ادھر، کبھی لاہور بارش ہوگی، کبھی شیخو پورے بارش ہوگی، کبھی خوشاب بارش ہوگی، کبھی کراچی، تو ہمہ وقت آپ نے نہیں دیکھا کہ شاید کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ کبھی کہاں۔ یہ بھی ذرا غور کریں، یہ بارشوں کی مثال بڑی کمال دی ہے۔ اللہ فرما رہے دیکھو کہ میں نے آدم کو اپنے علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وہ بھی تو اللہ کی رحمت کی بارش تھی۔ جناب نوح کو، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ کو اپنے علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یہ ان کی رحمتیں تھیں۔ اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا میں ان کی رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے، لیکن ہم نے نہیں برسائیں۔ اب ہم، اللہ فرما رہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں، حضور کی آمد، سورت مکی ہے، سورہ فرقان، مخاطب اس کے اہل مکہ ہے۔ اللہ فرما رہے پہلے ہوتی تھی ایک علاقے پہ بارشیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اب اقوام عالم کا ایک ہی ہادی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کی رسالت عالمگیر رسالت ہے، یہ ایک پنڈ دیہات کی بارش نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بارش ہے، اور اس کے بعد اب کوئی بارش آنے والی نہیں ہے۔ اب اتنی بات احسان ریئلائز کروا دیا، اب اپنے حبیب کی طرف جو ہے وہ خطاب فرمایا، محبوب ان کو ریئلائزیشن ہم نے کروا دی کہ آپ بہت بڑے محسن ہیں ان کے، اگر اب بھی یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو محبوب آپ اٹھ کھڑے ہوں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان کے خلاف جہاد کریں، اپنی تلوار اٹھائیں، اپنی زبان کو استعمال کریں، اپنے وسائل بروئے کار رہیں، ورنہ یہ اہل مکہ انسان بننے والے نہیں۔ اب ذرا دو آیتیں جو میں نے مفہوم بیان کیے یہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور ہم بانٹتے رہتے ہیں بارش کو، بینہم، لوگوں کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ غور و فکر کریں، یعنی نبی آتا ہی کس لیے ہے؟ انسانوں کو غور و فکر کروائے، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی عرفان ذات کی طرف، اور آقا کریم علیہ السلام آخرت، اللہ کی نعمتیں، یہ ریئلائز کروائے۔ لیکن فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، فا کا معنی پاس، ابا، انکار کر دیا، اکثر الناس، بہت سارے لوگوں نے، الا کفورا، وہ جو ہے وہ ناشکرے بنے رہے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا اور ناشکرے بنے رہے۔ یہ اگلی آیت ہے جی، آخری، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم بھیجتے، فی کل قریۃ، ہر پنڈ میں، ہر دیہات میں، نذیرا، الگ ڈرانے والا، یعنی بارش سے مثال لیں، ہم چاہتے تو چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے بھیج دیتے، بارشیں ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا محبوب، اب یک دم بارش برس رہی ہے، اور میرے حبیب کی رحمت للعالمین کی برس رہی ہے۔ آؤ جس نے اس بارش سے فیض لینا ہے وہ لے لے، اگر کو لینے والا ہے تو۔ محبوب اگر نہیں لیتے یہ فیض تو فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، فا کا معنی پس، لا تطع، محبوب اب حضور کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، محبوب فلا تطع، ان کی پیروی نہ کریں اہل مکہ کی، الکافرین، جو کافر مزاج ہیں، وجاہدہم، اور محبوب ان کے خلاف ڈٹ جائیں۔ جہاد کا معنی صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے کسی کا سر قلم کر دیں، جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فزیکلی، ایک مینٹلی۔ جو فزیکلی ہے تلوار اٹھائیں، آج تلوار کی جگہ پر ایٹم آ گیا، بم آ گئے، اور دوسرا ہے جہاد جو مینٹلی ہے، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، وہ ذہنی ایفرٹس ہیں، کو قلم کے ساتھ اچھی بات کہہ دے، کو اپنا پیسہ دے دے دین کی اشاعت کے لیے، یہ سب جہاد ہیں۔ وجاہدہم، محبوب ڈٹ جائیں ان کے خلاف، جہادن کبیرہ، بہت بڑے جہاد کے ساتھ، اور محبوب یہ قرآن پھیلانا بھی آپ کا جہاد ہے، آپ کا دن رات ان کے لیے محنت کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کا معنی مفسرین نے لکھا جہادن کبیرہ، اے شدیدم بالقلب، محبوب تھوڑا سا دل اب آپ سخت کر لیں،
اہل مکہ کے لیے، آپ نے بڑا سہ لیا ہے، 13 سال محبوب آپ نے مکے کے لوگوں کی مخالفتیں برداشت کر لی، لیکن شدید بالکل محبوب تھوڑا سا دل کو مضبوط کر لیں، واللسان محبوب زبان کو بھی مضبوط کر لیں، والسیفہ اپنی تلوار کو بھی مضبوط کر لیں، والسنان اور محبوب اپنا جو نیزہ ہے اس کو بھی ذرا تیار کر لیں۔ اب یہ جو قوم ہے یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، اب محبوب اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ اب صورت مکی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت آئے گی، ہجرت کے بعد غزوات شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک تمہید ہے، اس پس منظر ہے اس واقعے کا جو ہجرت کے بعد غزوات کی شکل میں ہونے والا ہے۔ آگے اللہ کی قدرت کاملہ کی چیزیں مزید بیان ہو رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ بس ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اچھا، آپ نے دو باتیں دیکھی ہیں، ایک تو ہے کہ بحر اٹلانٹک ہے اور بحر متوسط ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میٹھا اور جو کھارا پانی ہے اور جو پانی کے رنگ ہیں وہ بھی آپس میں نہیں ملتے۔ ایک تو ظاہری طور پر اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ فرما رہا ہے دیکھو میں تو دو سمندروں دو دریاؤں کے پانیوں کو بھی آپس میں نہیں ملاتا، یہ ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ محبوب ذرا دیکھیں، فکر کیوں کر رہے ہیں محبوب، یہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، جو حق ہے یہ جو باطل ہے یہ سیاہ پانی ہے، اور جو حق ہے یہ میٹھا پانی ہے، اور یہ حق اور باطل کبھی مکس نہیں ہو سکتے۔ محبوب حق اور باطل نے الگ الگ ہی رہنا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ابو جہل ایمان نہیں لاتا؟ محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ابو لہب ایمان نہیں لاتا؟ یہ تو دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں جن کی اپنی کوالٹیز ہیں، انہوں نے نہیں ملنا آپس میں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کیوں فکر میں رہتے ہیں؟ آپ اپنی تبلیغ کا جو یہ پورا کرتے رہیں۔ تو ایک تو ظاہری اشارہ ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا پانی نہیں ملتے آپس میں سمندروں دریاؤں کے اپنے خاص مقام پر، اور ایک باطنی طور پر ہے کہ کفر اور اسلام کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے ابو جہل ہی رہنا ہے، ابو بکر نے ابو بکر ہی رہنا ہے، ان دونوں کی کوالٹیز ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي واو کا معنی وہ الَّذِي وہ ہے جو یا جس نے مارا جا ملا دیا ہے البحرین دو سمندروں کو ملا دیا ہے۔ ہاذا عذب فرات، ایک ہاذا یہ عذب میٹھا ہے، فرات یہ جو ایک ہے یہ بہت شیریں ہے، میٹھا ہے، وہذا ملح اجاج اور دوسرا جو ہے ملح نمک والا ہے، نمکین ہے، کھاری ہے، سخت کھاری ہے۔ ملح اجاج ایک دوسرا سخت کھاری ہے۔ وجعل بینہما واو کا معنی اور جعل بنا دیا بینہما بٹوین دیم ان کے درمیان بنا دیا ہے برزخا ایک درمیانی چیز کو، وحجرا محجورا جو آڑ بن گئی ہے اور مضبوط رکاوٹ بن گئی ہے۔ یعنی حق اور باطل کا مزاج واضح کیا جا رہا ہے، بظاہر مثال ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں پانی کے ملنے کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، یعنی ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو پنڈ دیہات میں پہلے، آج تو بور کا تصور آ گیا، واٹر سپلائیاں آ گئیں، پانی آ جاتا ہے، پہلے ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا، پھر کنواں بڑا پنڈ میں ایک ہوتا تھا، ساری دنیا اسے پانی بھرتی تھی، پھر چھوٹے چھوٹے گھروں میں کنویں آ گئے، پھر نلکوں کا رواج آ گیا، پھر موٹریں لگانے بور کرنے کا رواج آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ بور کرتے ہیں تو پانی ممکن ہے میٹھا نہ ہو، آپ صرف 10 فٹ کی دوری پر چلے جائیں، بور کر دیں، نلکا لگا لیں تو پانی کیا نکل آئے گا؟ اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت ہے کہ ایک ہی زمین کے نیچے ایک ہی قسم کے پانی کو چند فٹ کے فاصلے پر میں نے ان کو میٹھا اور نمکین بنا دیا ہے۔ تو محبوب نے بتائیں کہ یہ تو قدرت ہے ہمارے رب کی، تمہارے بت لات منات حبل عزا یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر تو یہ بھی قوت نہیں کہ یہ بول بھی سکیں، یہ تو خود تمہارے محتاج ہیں۔ اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے ہو جو اتنی بڑی چیزوں کا خالق ہے اور مالک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حبیب کریم کی غلامی اور رحمت للعالمین کا حظ وافر ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔